دوستان محترم، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت انیس بن جنادہ سے جب گفتگو ہوئی تو آپ نے اگلے دن سفر شروع کیا اور زیارت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا شوق لے کے مکہ شریف آپ پہنچے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ میں جو عرض کرنے لگا ہوں یہ ایک اہل حدیث کے بہت پیارے عالم دین ہیں، علامہ غضنفر محمود احمد صاحب۔ آپ کی کتاب ہے صحابہ کرام کے درخشاں پہلو۔ روایت میں ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ شریف پہنچے تو آپ حرم مقدس میں آئے، تو آپ وہاں پر آ کے کچھ لمحے آپ نے آرام فرمایا تو آپ نے دیکھا کہ چیم گوئیاں ہو رہی ہیں، اہل قریش حضور سید عالم اسلام کے متعلق گفتگو کر رہے ہیں، اور جو گفتگو کا انداز ہے وہ بڑا شدت پسند ہے۔ آپ نے ماحول کو دیکھ کے جان گئے کہ یہاں پر حضور سید عالم اسلام کے متعلق تاجدار کائنات اسلام کے ساتھ وہ جو آخر الزمان نبی آئے ہیں، لوگوں کا بغض اور حسد کتنا ہے آپ نے بھانپ لیا۔ آپ خاموشی سے آپ حرم مقدس میں بیٹھ گئے، سارا دن انتظار کرتے رہے کہ ابھی آتے ہیں حضور، ابھی آتے ہیں۔ سارا دن گزر گیا، شام تک حضور سید عالم اسلام اس دن حرم مقدس میں نہ پہنچے۔ شام ہوئی، رات ہوئی، تھکے تھے، آپ نے وہیں پر اپنا جو ساز و سامان تھا سر کے نیچے رکھا اور لیٹ گئے۔ ادھر لیٹے، ادھر امیر کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام حرم مقدس میں داخل ہوئے۔ اب یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی علی کا سپاہی ہو اور علی پہچانے نہ، جی امیر کائنات داخل ہوئے، اور داخل ہوتے ہی آپ کی نظر رحمت، مولا علی علیہ السلام کی نظر حضرت ابی ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرہ انور پر پڑی اور پہچان گئے کہ یہ میرا ہے۔ آپ گھوم گھما کے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ، اور یہاں پر جو دوسری اہم بات ہے وہ اس سے بھی زیادہ لطف اندوز ہونے والی ہے اور ایمان افروز ہے۔ اس وقت حضرت امیر کائنات کی جو عمر مبارک تھی 9 سال تھی، 9 سال، یعنی کہ آپ اس سے جوان بھی نہیں کہہ سکتے، جوانی کا بھی نہیں ہے، عالم شباب بھی نہیں، بچپنا ہے۔ 9 یا 10 سال کا بچہ حرم مقدس میں داخل ہوا اور آتے ہی چہرہ ابو ذر غفاری کا پڑھ کے جان گئے یہ کوئی ہمارا ہے۔ حضرت امیر کائنات گھوم کے حضرت ابو ذر غفاری کے پاس آئے اور آ کے پوچھا، اجنبی مسافر لگتے ہو، مسافر ہو؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ کے کہا ہاں میں مسافر ہوں۔ کہا اگر آپ محسوس نہ کریں تو آج رات میرے مہمان بن جائیں۔ حضرت ابو ذر غفاری نے دعوت کو قبول فرمایا اور امیر کائنات کے ساتھ چل پڑے۔ اب مولا علی علیہ السلام حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو لے کے اپنے گھر پہنچے، اور حضور اس وقت حضرت ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ تعالیٰ کے گھر تشریف فرما ہے۔ یہ مولا اپنے گھر حضرت ابو طالب علیہ السلام کے گھر لے کے آئے۔ جب پہنچے امیر کائنات ابو ذر غفاری کو لے کے بستر پیش کیا، اچھا کھانا پیش کیا، اچھے طریقے سے خاطر تواضع ہوئی۔ اب ذرا ایک لمحے کے لیے ایمان سے سوچئے، مولا عطا کرنے والا، محب لینے والا، عالم کیا ہوگا، کیفیات کیا ہوں گی۔ خیر ساری رات گزری، حضرت ابو ذر غفاری آرام فرمایا، صبح ہوئی، حضرت ابو ذر غفاری پھر اٹھے اور اٹھ کے حرم مقدس میں پہنچ گئے۔ وہ جو اصل مدعا تھا، جو اصل مقصد تھا آپ کا، اس کے لیے حرم مقدس میں پہنچ گئے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے، پھر سارا دن انتظار میں کہ حضور آتے ہیں، حضور آتے ہیں، حضور آتے ہیں، لیکن قدرت کا کرنا ایسا ہوا آج پھر حضور نہ آئے۔ شام ہو گئی، وہی انداز، ابو ذر غفاری نے پھر اپنا ساز و سامان سر کے نیچے رکھا اور آرام کرنے لگے۔ پھر امیر کائنات حرم میں داخل ہو گئے۔ امیر کائنات علیہ السلام حرم مقدس میں داخل ہوئے، دیکھا کہ مسافر آج پھر اپنی منزل کے لیے بیٹھا ہوا ہے۔ امیر کائنات پھر آئے، فرمایا اجنبی آج پھر ادھر ہو؟ عرض کی ہاں ادھر ہی ہوں۔ فرمایا پھر آج پھر ہمارے مہمان بن جاؤ۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعوت پھر قبول فرمائی۔ مولا آگے آگے، غلام پیچھے پیچھے، گھر پھر پہنچے، پھر کھانا پیش ہوا، بستر لگا، لیکن امیر کائنات نے اب بھی تکلیف نہ دی۔ وجہ کیا ہے؟ کس لیے آئے ہیں؟ کہاں سے آئے ہیں؟ کون ہے؟ بس کھانا پیش کیا، تکلف نہیں دیا، اس چیز کی بھی آپ کو زحمت نہ دی کہ آپ آئے کیوں ہیں۔ یہ اس طرح کی کریمی اگر کسی میں ہے تو وہ خانوادہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ دوسری رات گزری، صبح ہوئی،
حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر بستر اٹھایا اور حرم مقدس میں تیسرا دن پھر اسی طرح گزر گیا۔ حضور حرم میں نہ آئے، شدت بڑھتی گئے، عشق بڑھتا گیا، انتظار کی گھڑیاں اور طویل ہوتی گئیں، محبت کے تقاضے اور کہیں سے کہیں جا رہے ہیں۔ شام پھر ہوئی، تیسرا دن پھر شروع ہوا، پھر امیر کائنات حرم میں داخل ہو گئے۔ نظر رحمت پھر ابو ذر غفاری پہ پڑی، آگے پھر دیکھا کہ مسافر پھر یہیں ہے۔ حضرت امیر کائنات جان گئے یہ آج جو ابھی تک بیٹھے ہیں ان کا مقصد اور مدعا حل نہیں ہوا۔ حضرت ابی ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس امیر کائنات آئے، پوچھا کہ اے اجنبی آج بھی ادھر ہی ہیں؟ عرض کی ادھر ہی ہوں۔ فرمایا پھر بھی میرے مہمان بن جائیں، میرا گھر پھر حاضر ہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا اور امیر کائنات آگے آگے، غلام پیچھے۔ اب تیسری رات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے دسترخوان پیش کیا، بستر لگا۔ اب تیسری رات امیر کائنات علیہ السلام نے سوال کیا، اجنبی مکہ میں خیریت سے آئے ہو؟ آج 3 دن ہو گئے ہو، کسی شخصیت کا شدت سے انتظار ہے، منتظر ہو، خیر ہے؟ اب آج پوچھا جب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقیناً آنکھیں نم ہوں گی، کیونکہ مدعا اور جو مقصد اور جو مطلوب تھا، جو مقصود تھا وہ نہیں مل رہا تھا، منزل مل نہیں رہی تھی۔ تو امیر کائنات کی بارگاہ میں عرض کی، اگر آپ مجھ سے میری رہنمائی کا وعدہ کرتے ہیں کہ مجھے آپ حقیقت بتائیں گے اور میری رہنمائی فرمائیں گے، اگر وعدہ کریں تو پھر میں آپ کو اپنی جو آنے کی وجہ بتا دیتا ہوں۔ امیر کائنات علیہ السلام مسکرائے اور تسلی دی، اجنبی پریشان نہ ہوں، اجنبی پریشان نہ ہوں، آپ مجھے بتائیں جو بھی مسئلہ ہے، اللہ حل نکالنے والا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، اصل میں اب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ میں 3 دن ہو گئے منتظر ہوں کہ حضور کی زیارت ہو جائے، لیکن ابھی تک مجھے زیارت نصیب نہیں ہوئی۔ مولا کائنات مسکرائے، جو پہلے جانتے تھے، میرے مولا جانتے تھے یہ کس لیے آئے ہیں، پوچھنے کا مقصد کائنات کو بتانا تھا۔ اور جب حضور سید عالم علیہ السلام کا نام نامی حضرت ابو ذر غفاری کی زبان پر آیا نا تو مولا خوش ہو گئے اور فرمایا کہ اب پریشان نہ ہوں، آپ صحیح جگہ آ گئے ہیں، میں آپ کو لے کے چلوں گا۔ اور پھر تاریخ نے لکھا ہے امیر کائنات علیہ السلام کی ذات اقدس نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور سید عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا، اور وہ جو پہلی ملاقات ہے، آپ راویان نے لکھا ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری پہلی مرتبہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو حضور کے رخ انور کی طرف دیکھا اور بلند آواز سے کہا، السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ حضور نے ابو ذر غفاری کے کلمات سنے، فرمایا وعلیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جملے اللہ کی بارگاہ میں اتنے پسند آئے، اتنے خوبصورت لگے اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کو کہ قیامت تک کے لیے اللہ نے ساری امت کو یہ سلام پیش کر دیا، اور یقیناً قیامت تک یہ سلام، اس کا اجر، اس کا کریڈٹ، اس کا ثواب حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملتا رہے گا۔